حضرات، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں اور آپ غور سن رہے ہیں، لیکن آپ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے۔ میں چند اشعار آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے، جس کا عنوان ہے یتیم کی آواز۔ یتیم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی کے سلسلے میں یتیم اعظمی ایک شاعر تھے جو جامعہ فیضیہ مئو کے استاد تھے، انہوں نے اس کو نظم کیا ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے نا، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ دوں میں؟ بسم اللہ۔ گنہگار ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں، گنہگار ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں، مگر آس تجھ سے لگائے ہوئے ہیں، مگر آس تجھ سے لگائے ہوئے ہیں، اسی راستے پہ چلا جا رہا ہوں، اسی راستے پہ چلا جا رہا ہوں، جو تیرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں، جو تیرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں، نہ در پہ در ہیں نہ لگتے جگر ہیں، نہ در پہ در ہیں نہ لگتے جگر ہیں، ہر ایک سمت سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، ہر ایک سمت سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، خدایا نگاہیں کرم کیجیے گا، خدایا نگاہیں کرم کیجیے گا، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہوئے ہیں، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہوئے ہیں، ہے دور یتیمی یتیم اعظمی کا، ہے دور یتیمی یتیم اعظمی کا، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہوئے ہیں، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہوئے ہیں، گنہگار ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں، مگر آس تجھ سے لگائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آپ نے مجھ سے پہلے دو اہم خطبہ کی تقریریں سنی ہیں۔ حقیقت میں ان دونوں حضرات نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم سب ان پہ عامل ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نجات مشکل نہیں، آخرت میں ہماری نجات آسان ہو جائے گی۔ میں ایک ایسے موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔
جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اسی اعتبار سے اس پر کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد کیا ہے۔ میری مراد ہے نماز پنجگانہ۔ نماز پنجگانہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس پر اگر کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے، نہیں اچھی لگتی ہے، اور لوگ نہیں مانتے ہیں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ گاؤں میں اتنے افراد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ نہ بڑے لوگ بوڑھے لوگ آتے ہیں، نہ جوان آتے ہیں، اور نہ بچے آتے ہیں۔ بہت چند افراد آتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ چلے آتے ہیں۔ آپ مجھے معاف کیجئے گا، مغرب میں ہم نے شمار کیا اس گاؤں کے نمازیوں کو تو 8 آدمی تھے، بڑے بوڑھے جوان مل کر کے 8 آدمی تھے، اور 6-7 بچے تھے۔ کتنا بڑا گاؤں ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ تقریباً 60 گھر لوگ ہیں، تقریباً 60 گھر یا اس سے زیادہ لوگ یہاں پر ہیں، لیکن اتنے افراد حاضر ہو۔ میں آپ کے گاؤں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کون مسلمان ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث سب سے پکا مسلمان مانا جاتا ہے۔ جی، اہل حدیث کے خلاف جلدی کوئی نہیں بولتا ہے، ڈرتا ہے۔ برئی کے خلاف بولے گا، حنفی کے خلاف بولے گا، شیعہ کے خلاف بولے گا، اہل حدیث کے خلاف جلدی نہیں کوئی زبان کھولتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ یہ بہت پکے لوگ ہیں، ان کے اندر شرک بدعت کا نام و نشان نہیں ہے۔ جی، تو میرے بھائی اتنے پکے ہم لوگ مانے جاتے ہیں، دوسرے بھی سمجھتے ہیں، اور پھر ہم دین سے اتنے دور ہو جائیں، یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو نماز کے تعلق سے بہت کچھ آپ نے سنا ہے، میں کچھ سمجھنے والی باتیں بتانا چاہتا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، میری بات آپ سمجھیے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو نماز کے تعلق سے، اس لیے کہ نماز کے بارے میں لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائی ان باتوں کو آپ سن لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں پر آپ دھیان دیں گے تو آپ نماز ہی نہیں، نماز پڑھنا ہی نہیں، نماز کے دیوانہ بن جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ ان باتوں کو سنیں، کتنے فائدے ہیں نماز پڑھنے میں، اور نہیں پڑھنے میں کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہم لوگوں کو، اور دین بھی دیا، اور دینوں میں اہل حدیث بنایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی ہے۔ اگر جاننا ہو تو ان لوگوں سے جانیے جو نئے اہل حدیث ہیں، جی، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیثیت کیا ہے۔ جی، تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں میں پکا مسلمان بنایا ہے، اور پھر ہم لوگ ایک ایسے عمل سے دور ہو جائیں جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہو، جس سے بڑھ کر کے اور کوئی عمل نہ ہو، جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہ ہو، اور اس سے ہم لوگ دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجیے، ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیے آپ غور سے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں آپ کو غور کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات ان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ عبادت سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا ہے، عبادت کا لفظ عام ہے۔ عبادت سے مراد نماز ہی نہیں ہے، نماز تو بدرجہ اولا مراد ہے اس سے، لیکن عبادت ایک عام لفظ ہے جس میں ہمارے سارے اعمال آ سکتے ہیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کریں، اور یا اپنے لیے کریں، اپنے بال بچوں کے لیے کریں۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اسلام کے اصول و تعلیم کے مطابق ہو، عبادت ہے۔ ہم لوگ کما رہے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کھیت جوتتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصول کی پاسداری کریں، اس میں صحیح طریقہ اختیار کریں،
عبادت ہے۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، حقیقت میں سب سے بڑی عبادت کیا چیز ہے؟ سب تو عبادت ہی ہے۔ جب سنت کے مطابق کوئی بھی کام کریں گا، ابھی سنا نا آپ نے شادی کے تعلق سے سنا، شادی اگر آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں تو عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ گناہ کی موٹری لے کر کے انسان جاتا ہے، باپ ماں جائے گا جو اپنے بچے کی یا بچی کی شادی میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرے گا، وہ گناہ کی موٹری لے کر جائے گا، اور اس کے بیٹا بیٹی کی شادی بابرکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ سو رہے ہیں آپ؟ یہ جگائیے ان کو، مت سوئیے نا، بس ابھی تقریر ختم ہو جائے گی، اب دیر نہیں لگے گی، بس آخری کڑی ہے، دیر نہیں کروں گا میں، انشاءاللہ بہت جلدی ختم کرتا ہوں۔ تھوڑا سمجھا لیتا ہوں آپ کو۔ صرف اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے بتائیے؟ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ بولیے۔ نماز ہے، بلا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے لوگ چاہے حنفی ہوں، بریلی ہوں، شیعہ ہوں، سب لوگ مانتے ہیں اس کو کہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اچھا، تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بچ جائے گا اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ عقل سے ذرا سوچیے، عقل دوڑائیے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز قرار دیا، اور اس نماز کو ہم نہ پڑھیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جنت ملے گی ہم لوگوں کو؟ نہیں۔ تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کو ضرور کریں، ہے نا؟ مقصد سے جو آدمی منہ پھیر لیتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، جنت پانے کے لیے اللہ کی قربت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے، نزدیکی۔ ایسے اعمال انسان کرے جس سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو۔ تو کون سا وہ عمل ہے جس سے اللہ سے سب سے زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے؟ آج جو سب سے زیادہ بندہ قریب ہوگا اس کو جنت ہی نہیں ملے گی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ دیکھیے، دھیان دیجیے گا تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات وہی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ سے جو بندہ قریب ہوتا ہے اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا کون سا وہ عمل ہے جس سے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوگا؟ آپ جانتے ہیں؟ فرائض ہیں جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے نا؟ جیسے کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 5 فرائض ہیں نا، جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ سے قریب ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اچھا، ایک بات ہوئی۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب کس سے ہوتا ہے؟ یہ فرائض میں بھی سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے بندہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ کلمہ کے بعد کون سا ہے؟ آپ بولتے ہیں، بولیے نا، نماز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ تو فرائض کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو نماز کے ذریعے جو فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی، تو گویا نماز چھوڑ کر کے ہم لوگ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو رہے ہیں اور اللہ کی قربت کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو اللہ کی قربت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ ایک اور پوائنٹ پر غور کیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، ٹھیک ہے، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر کہ تم لوگ مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ یہ کم بڑی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ ارے بھائی اس کو روک دیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے، یا ان لوگوں کو گھر بھیج دیجئے نا، کہیے گھر چلے جائیں سب، یہ گھر چلے جائیں، وہ کیا فائدہ ان کو رکھنے سے یہاں پہ۔ چلیے تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ اب ذرا بتائیے، اور نماز کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیمی الصلاۃ لذکری، اقیمی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز کیا ہے؟ ذکر میں، اللہ کی یاد میں سب سے بڑی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نماز خوب پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو یاد کرے گا کہ نہیں؟ اس آیت کے مطابق اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا، تو اللہ یاد کرے گا کہ نہیں؟ نماز سب سے بڑی یاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ یقین کیجیے، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو یاد کرے گا، اور اللہ جس کو یاد کرے کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا کہ جس کو اللہ یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہاں کا وزیر اعظم آپ کا نام لے لیں، وزیر اعظم نہیں اور چھوٹا کوئی نیتا، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ نیتا نے میرا نام لیا ہے۔ اور یہاں نیتاؤں کا نیتا نہیں کہ یہ نہیں کہنا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ لیجیے، رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ آپ کو یاد کرے، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا۔ تو یہ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ مجھے ہم لوگوں کو یاد کرے۔ تیسرا پوائنٹ ہوا۔ چوتھا پوائنٹ، قرآن کریم کی آیت ہے اقیمی الصلاۃ وان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور نماز بری اور بے حیائی کی تمام باتوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز قائم کرتا، نماز صحیح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے الگ کر دے گا۔ یہ نماز کی صفت ہے کہ نماز روک دے گی برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے نماز روک دے گی۔ جی آپ ذرا بتائیے، نماز روک دے گی آپ کو گناہ کرنے سے کب؟ آپ مت سوچئے کہ ہم لوگ کہاں روکتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہاں روکتی ہے، نہیں۔ اگر کوئی صحیح نمازی بن جائے، نماز سے محبت اس کو ہو، نماز کے لیے بے چین ہو، اور صحیح پکا نمازی ہو، آپ یقین کیجئے اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز روک دے گی برائی سے۔ جی یقیناً روک دے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، قرآن پر نماز روک دے۔ ایک چیز یہ ہوئی، نماز برائیوں سے روک دے گی، اور جو گناہ ہو چکا ہے آپ سے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ بتاؤ صحابہ، کسی کے دروازے پر نہر ہو، نہر، اور اس نہر میں 5 بار وہ نہائے، 5 بار نہائے، تو اس کے بدن پر گندگی رہے گی؟ صحابہ بھی ہم ہی لوگ کی طرح انسان تھے نا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں رہے گی۔ جو 5 بار غسل کرے گا اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہ جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہی نماز کی مثال ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کی، جو یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب بتائیے، سنیے، یہ دو چیزیں پیش کر دی، قرآن کی آیت اور حدیث۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، ایک طرف نماز گناہوں سے روک دیتی ہے، اور دوسری طرف نماز گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ اب بتائیے کہ انسان جس کو برائیوں سے نماز روک دے، ہے نا، اور جو گناہ کیا اللہ اس کو معاف کر دے نماز کے ذریعے، وہ کیسا انسان ہوگا؟ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا کہ نہیں؟ اس کے گناہوں سے روک گیا، اور جو گناہ کیا تھا اللہ معاف کر دیا، تو انسان جنتی ہوگا کہ نہیں؟ جنت صفت ہوگا کہ نہیں؟ تو ان چیزوں پر انسان آدمی غور کرے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، یہ
قیامت کے دن سوال جواب ہوگا کہ نہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہر بندے سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ نماز کے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں، حنفی اہل حدیث بریلی سب لوگ مانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ تو نماز کے بارے میں ہوگا، تو اب ذرا بتائیے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ فمن صلحت صلح العمل کلہ ومن فسدت فسد العمل کلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے تمام اعمال صحیح مانے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں نکلے گی اس کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے، اس حدیث میں۔ اب ذرا بتائیے کیا ہوا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو بھی اعمال چھوٹے بڑے جو کچھ بھی اللہ قبول کرے گا ان کا شمار ہوگا، لیکن اس حدیث کے مطابق اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ باطل ہو جائیں گے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، مولانا لوگوں کی بات نہیں سنتے ہیں، ہے نا؟ ہم کوئی بات اچھی نہیں، نماز کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو ہم کو اچھا غصہ آتا ہے نا؟ نہیں من کرتا ہے سننے کے لیے۔ اور اس دن کیا حال ہوگا جب پہلا سوال نمازی کے بارے میں ہوگا اور نماز بے نمازی نکل جائیں گے تو جو کچھ کیے دھرے رہیں گے نا سب برباد ہو جائے گا، تب کیا انجام ہوگا ہمارا؟ جنت میں جائیں گے۔ اس نقطے کو سمجھیے۔ یہ کون پانچواں پوائنٹ ہوا؟ چھٹا پوائنٹ سنیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، انتقال فرمانے والا ہے۔ آپ نے آخری وقت میں کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ ارے دین کے احکام تو بہت ہے نا، دین کے احکام سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پوری حدیث کا ذخیرہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے سب کو چھوڑ کر کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ کیوں؟ ذرا غور کریں، ہم لوگ کسی کو علم نہیں ہے تو عقل ضرور اللہ نے دیا ہے، غور کیجئے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ نماز کیوں کہہ رہے تھے؟ کیوں نماز کہہ رہے تھے؟ میرے بھائی اگر نماز کی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ آخری وقت میں بہت ساری اسلام کی تعلیمات کو بیان کر سکتے تھے، لیکن آپ نماز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پانچویں پوائنٹ ہے کہ چھٹا ہے، ساتواں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت آپ سنے ہوں گے، اے ایمان والو تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بتائیے ہر انسان پریشان ہے کہ نہیں اس وقت؟ سارے لوگ غریب ہوں مالدار ہوں، ہے نا؟ سب لوگ پریشان ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں ہر آدمی الجھا ہوا ہے، الجھا ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے پریشانی کا حل بتا دیا، کیا؟ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ تو مدد مانگیں گے، اللہ نے مدد دینے کا وعدہ کیا ہے، کر رہا ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ نماز ہی ذریعہ ہے اللہ کی مدد کی حصولیابی کا، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ نماز، اور ہم کو نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اب پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، مکھیا کے پاس، سرپنچ کے پاس، اور کہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہ جو ہمارا مسئلہ کا حل نماز کے اندر ہے، سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنیے، آپ جب پریشان ہوتے تھے نا تو کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے، اب کہتے تھے، بلال مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، اے بلال ارحنی یا بلال، اے بلال مجھ کو آرام پہنچاؤ، یعنی اذان دو، نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کون پوائنٹ ہوا؟ ساتواں ہوا۔ آٹھواں سنیے، یہ نماز ادا کہاں کی جاتی ہے؟ اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بہتر کوئی گھر ہے دنیا میں؟ کوئی گھر نہیں، چاہے پھوسی کے صحیح، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اور اس روئے زمین سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کی کوئی روئے زمین نہیں ہو سکتی، یہاں یہ چیز ادا کی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے فشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہے جو مسجد میں آ رہا ہے۔ دیکھو
یہ قسمت کس کی ہے؟ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ کس کو مل رہی ہے؟ ایک نمازی آدمی کو جو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا۔ اب اس سے بہتر گھر کوئی نہیں ہے، اور یہ سکون کی جگہ ہے۔ آپ دنیا میں پریشان ہوں لیکن مسجد میں آ جائیے، آپ کو اطمینان ہے۔ کہیں بھی کہ کہیں مسجد میں چلے جائیے، آپ کو اطمینان ہے۔ اور نبی کا بھی یہی حال تھا، پریشان ہوتے تھے تو مسجد میں آتے تھے، ہے نا۔ وہ چائے کھانے میں نہیں جاتے تھے، ہے نا، دکانوں میں نہیں جاتے تھے، کسی کی دوار پر نہیں بیٹھتے تھے، مسجد میں آتے تھے۔ اگر یہ بلال ہم کو آرام پہنچاؤ نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے پوائنٹ ہوا؟ 8واں ہوا، ہے نا۔ سنیے، اور ایک حدیث اسی تعلق سے بتا رہا ہوں، 8ویں پوائنٹ کے تعلق سے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بندہ صبح شام مسجد میں آتا ہے، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، ایسا آدمی جو صبح و شام مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار، جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ اللہ، جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے اللہ، جب صبح شام آتا ہے بندہ، اس کے لیے مہمانی تیار کی جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں اتنے پوائنٹ کو بیان کیا، اتنی چیزوں کو بیان کیا آپ کے سامنے، یہ بتانے کے لیے شاید اس طرح آپ نہیں سنے ہوں گے، ہے نا، جس ترتیب سے میں نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے نماز کے کتنے فوائد ہیں، ان تمام فوائد کو چھوڑ کر کے انسان اگر چلتا ہے تو کتنا بڑا بدقسمت ہے، اور اگر ان کو اختیار کرتا ہے تو کتنا بڑا خوش نصیب ہو سکتا ہے بندہ۔ وہ کیسا ہو سکتا ہے، کتنا پاک صاف ستھرا کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور جنت کا مستحق، مطلب اپنے جسم کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ہم لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ اور ابھی باقی صفائی چھوڑیے، ابھی 9واں پوائنٹ ایک اور ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے حدیث میں آتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے جتنے گناہ ہیں نا، سب جھڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ ہاتھ دھولیں گے، ہاتھ کے گناہ، ناک جھڑیں گے، ناک کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہے نا، چہرے کے گناہ، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بتائیے، ہے کوئی ایسا عمل؟ تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، تو ہمارے جسم سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ 9واں پوائنٹ ہے۔ 10واں ایک اور سنیے، قیامت کے دن ہماری پہچان ہوگی، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے اپنی امتی کو پہچانیں گے، اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ غر محجلین، ہے نا، کہ ہماری امت جو ہے نا جب آئے گی تو اس کے جسم کے اعضائے وضو جو دھولتے ہیں نا، وہ چمک رہے ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کے چمکیں گے؟ جو وضو کر کے نماز پڑھتا اس کے نہ چمکیں گے۔ اس سے یہ پہچان ہوگی قیامت کا دن کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور یہ صحیح اور نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگ جو ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، انہی کے جسم کے اعضاء نہ چمکیں گے۔ بے نمازی آدمی جو وضو کرتا ہی نہیں ہے، اس کے جسم کے اعضاء کیا چمکیں گے؟ بہرحال میرے بھائی، رات بہت ہو گئی، آپ لوگ گھبرا رہے ہوں گے، لیکن میں نے ان چیزوں کو واضح کیا صرف اس لیے کہ اتنا بڑا مقدس عمل، اتنا بڑا اور عظیم عمل کو چھوڑ کر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس حدیث پر غور کیجئے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا ہو کہ 7 سال کے بچے کو ایسا کرنے کے لیے کہو، نہیں، سوائے نماز کے نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد میں لاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ یہ صرف نماز کے بارے میں، اور کسی عمل کے بارے میں نہیں کہا ہے نا۔ تو بتائیے کیوں آج ہمارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم خود چلے آتے ہیں نماز، یا تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اگر ہم نہیں پڑھتے ہمارے بچے نمازی بن جائیں گے؟ اچھا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے خود آتے ہیں، بچہ سو رہا ہے، سونے دو آرام کر لیں۔ کیوں؟ نبی کا حکم ہے 7 سال کا ہو جائے اس کو جگا کر لے آنا ہے، مسجد میں لانا ہے، اور ہم کہیں کہ سونے دو، آرام کرنے دو۔ اچھا، وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، لو لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کے شور ہنگامہ کرتا ہے، پیشاب کر دے گا، چھوٹا بچہ گود میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بچہ 7 سال کا ہے جس کو لانا ہے اس کو نہیں لاتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں شور ہنگامہ ہوتا ہے، بچے جا کے شور ہنگامہ کرتے ہیں۔ کون بچے ہوتے ہیں؟ 7 سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھیے، 7 سال اور 7 سال سے زیادہ کے بچوں کو مسجد میں لانا ہے، اور ان کو بتا کر کے کہ اللہ کے گھر میں چل رہے ہیں، جیسے ہم کریں گے ویسے کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو یہی ایک واحد عبادت ہے جس میں 7 سال کے بچوں کو بھی کرنے اور کرانے کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے اور نہیں کرنے پر پیٹنے کا حکم. یہ سارے حقائق ہیں میرے بھائی، اور ان تمام حقائق کے پیچھے ہمیں کیا کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہونا چاہیے. میں یہ کہا کرتا ہوں اور میرے جملے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام فوائد کے پیش نظر اور اللہ تعالیٰ کی اس تاکیدی حکم کے پیش نظر انسان کو، جو صحیح العقل انسان ہے، اس کو دیوانہ بن جانا چاہیے، نماز کا دیوانہ بن جانا چاہیے. جی، نماز کے بغیر کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں اس کو ملنا چاہیے، چاہے دکان میں بیٹھا ہوا، کھیت میں ہو، جہاں ٹائم ہو جائے بے چین ہو جائے اور اس کا کسی کام میں دل نہ لگے، وہ پکا نمازی ہے. اسی لیے ایک حدیث آخر میں سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک حدیث آتی ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سایہ میں ہوں قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہو، جس دن کوئی سایہ، سارے لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس دن 7 قسم کے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کے نکلا، پھر نماز کا خیال ہی رہتا ہے اس کو کب ٹائم ہوگا، فجر پڑھ کے نکلا، ظہر کا ٹائم کب ہوگا، ظہر پڑھ کے عصر کا انتظار کر رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے تو کتنا ٹائم ہوا بھائی، اذان ہوئی کہ نہیں. ایسا شخص. تو یہ تمام شرف اور خوش قسمتی اور سعادت کی جو باتیں ہیں، یہ اس شخص کو جو پکا سچا نمازی بن جائے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ان بھائیوں میں جو لوگ بھی نمازی ہیں وہ نماز کے پابند بن جائیے. اور جو لوگ نمازی ہیں وہ صرف نمازی نہ پڑھیں، صحیح نماز پڑھیں. مولانا صاحب آپ کے ہیں، امام صاحب، ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی نماز کس طرح کی ہے. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا نا. تو اللہ کو کون سی نماز چاہیے؟ اللہ کو کون سی نماز چاہیے؟ منمانی نماز، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، یا کسی کے طریقے پر نماز پڑھ لیا. نہیں، ہم کو نبی کے طریقے پر پڑھنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کے طریقے پر، محمدی نماز ہم کہتے ہیں اس کو، محمدی نماز پڑھنی ہے. تو محمدی نماز سیکھنا نہ ہوگا، شرم لاج کی کوئی بات نہیں ہے. آپ امام صاحب سے پوچھئے کہ محمدی نماز کیا ہوتی ہے، حدیث کی روشنی میں ہم کو بتائیے، ہے نا، اور وہ نماز پڑھیے. اور محمدی نماز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو یہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. نہیں، رسول اللہ نے ہمیشہ نماز پڑھی، اپنے آپ امام تھے، ہے نا. تو اس لیے ہمیں پابندی سے نماز پڑھنی ہوگی. کہیں بھی رہیں نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ فوراً قضا کر دیا. نہیں، کھیت میں کھیتی میں پڑھ لیں گے، بازار میں گئے بازار میں پڑھ لیں گے، سسرال گئے سسرال میں پڑھیں گے. کہیں بھی نماز چھوڑ دیں وہ پکا نمازی ہے. ورنہ گھر پر ہے تو پڑھ لیا اور بازار میں گئے تو چھوڑ دیے، گھر چلیں گے تو پڑھیں گے، قضا کر دیے. نہیں، وہ شخص نمازی نہیں ہے. اور کھیت میں کام کر رہے ہیں، روپنی کا وقت آ گیا، نماز غائب. اس طرح کی نماز اللہ کو نہیں چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے محمد کی نماز لاؤ. تو ہم لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارو نماز ہوا تو ہوئیں گے با، ایک لوگ قبول کر رہا جاؤ. تو قبول کر لیں اللہ بات نہ، جب محمد کے طریقہ پر نماز ہوئی وہ نماز قبول ہوئی. ٹھیک بنا. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرے کہ ہم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر نماز پڑھی سو، اور وہ طریقہ پر نماز پڑھے کہ طرح سیکھے کے پڑھی، ہے نا. اور سیکھے میں کون حرج نہیں کہ لاج شرم نہیں کہ کرے گئے. ہاں، پوچھیے کہ محمد کی نماز کیا ہے، اس طرح میں پڑھیں. یہ چند باتیں تھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، شاید میری بات اچھی طرح آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عورتیں کہتی ہیں پڑھتی ہیں نماز، ہو باقی تو پڑھتی ہی نہیں ہیں. اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، اور حدیث آتا ہے کہ اکثر جہنم میں عورتیں